سب و شتم نہیں، شتم گالی ہوتی ہے، سب کا معنی ہوتا ہے کسی کی برائی کرنا. وہ برائی کیا تھی کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلین سے بدلہ نہیں لے رہے. اس کا معنی جو کیا جاتا ہے نا کہ جی گالیاں دیتے تھے، یہ غلط معنی ہے، جھوٹا معنی ہے. سب اور چیز ہے، شتم اور چیز ہے. سب کا معنی جو ہے وہ شتم نہیں ہوتا. یہ بڑی باریک بات ہے جو لغوی طور پہ فرق نہیں کئی بندے کر پاتے. اب آ جائے میرے بھائیوں اس ٹاپک کی طرف، بخاری مسلم میں جو احادیث ہیں سب و شتم کے اوپر. میں بنیاد ہی کلیئر کر دوں. مفتی تقی عثمانی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عوام کو، اپنے فالورز کو ایک پٹی پڑھا دی کہ یہ جو سب کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب گالی نہیں ہمیشہ ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ کیا حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ کیا خلیفہ راشد کے خلاف ایک دوسرے بندے کا تنقید کرنا اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی بیعت نہ کرنا یہ ثواب کا کام ہے؟ آپ تنقید بھی مانا لے لیں تب بھی بات کہاں تک جائے گی، کیونکہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدی، اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفاء راشدین اور میری سنت کو پکڑنا. نبی الاسلام نے خلفاء راشدین کے مخالفین کو بدعت پر کہا ہے، بدعت مکفرہ نہیں ہے. اور اس میں بھی الگ بات ہے کہ جو اہل جمل ہیں انہوں نے تو رجوع کر لیا، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا معاملہ الگ ہے. مسئلہ خوارج کا اور اہل صفین کا، اہل شام کا ہے، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. فی الحال میں اس طرف تو سب کا ترجمہ وہ کہتے ہیں جی تنقید، یہ گالی تو انہوں نے خود سے بنا لی ہے. اچھا تو سر پھر آپ اس میں بھی کہہ دیا کریں میرے صحابہ کو تنقید مت کرو، وہاں ترجمہ کرتے ہیں سب کا گالی مت دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے، مسلم میں سب نہیں لعنت کے الفاظ موجود ہیں، وہ ہم آپ کو حدیث بتاتے ہیں. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3703 اور مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے 6229. اہل مروان، آل مروان جو تھے بنو امیہ، ان میں سے ایک شخص مدینے کا حاکم بنتا ہے اور سہل ابن سعد الساعدی کو بلاتا ہے ممبر پر اور کہتا ہے کہ حضرت علی کے بارے میں نازیبا کلمات کہو. وہ انکار کرتے ہیں. وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، بلکہ وہ شیعان علی میں سے ہیں. بنو امیہ کے دور میں حضرت علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. بخاری مسلم آپ کھول کے دیکھیں، لوگ ان کو جب حج کے موقع پر ملتے کہ آپ چند اصحاب میں سے ہیں سینئر جو باقی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت کی، تو آپ ہمیں بتائیں، تو وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے بڑی گج وج کے کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پر جب رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو حضور کے زخم دھوتا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی. تو کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کا خون نہیں رکتا تھا تو مولا علی ایک ڈھال میں اس کو الٹا کر کے برتن بنا کے اس میں پانی لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ پانی لے کے حضور کا زخم دھوتی تھیں، اور وہ جب زخم سے خون رسنا بند نہ ہوا تو انہوں نے کاٹن کا ایک کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا. اور وہ یہ ہر جگہ چیخ چیخ کے یہ حدیث سناتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے فضائل بیان کرتے تھے. لہٰذا انہوں نے پھر سوچا کہ یار اسی بندے کو جو مولا علی کا شیعہ ہے اسی سے ہی حضرت علی پہ لعنت کرا دیں تو باقی تو سارے ایکسیپٹ کر لیں گے، قبائلی سسٹم ہے. تو ان کو بلایا گیا سہل ابن سعد الساعدی کو اور کہا کہ تم حضرت علی پہ سب و شتم کرو. تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے. ان کا چلو تم اگر یہ نہیں کہہ سکتے لعن اللہ ابا تراب کہہ دو، نعوذ باللہ. یہ الفاظ ہیں مسلم 6229، ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا، اور یہ نام بنو امیہ حقارت سے لیتے تھے. مٹی والا، ہم بھی کسی کو کہیں گے مٹی والا. اس پہ پھر سہل ابن سعد نے کہہ کر لگایا، انہوں نے کہا تم تو حضرت علی کی تنقیص کرتے ہو ابو تراب کہہ کے. بنو امیہ جب ابو تراب کے تو آپ سمجھیں گے وہ تحقیر سے کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت علی سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوتے تھے. ان کے اچھا یہ پھر نام کیسے پڑا؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا میاں بیوی ہونے کے ناطے ایک اختلاف ہوا تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے نکل کے. اچھے خاوند ایسے ہی ہوتے ہیں، بیویوں سے جھگڑا ہو تو بیویوں کو نکالنے کے بجائے چپ کر کے سٹ سٹ کے باہر نکل جاؤ. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا نبی الاسلام آئے تو آپ نے فاطمہ سے پوچھا، سیدہ فاطمہ سے، علی کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا؟ ویسے تو حضرت علی رشتے میں چچا لگتے تھے لیکن ظاہر اب رشتہ ہو چکا تھا اس لیے چچا کا لڑکا کہا. تو انہوں نے کہا اس طرح ناراض ہو کے چلے گئے. تو نبی الاسلام نے ایک صحابی کو بھیجا ڈھونڈو.
سیدنا علی مسجد میں لیٹے ہوئے اور مٹی میں واپس آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پروٹوکول دیا ہے, یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤ, علی نے خود حاضر ہو جانا تھا قدموں میں. آپ خود چل کے گئے, اٹھایا, جسم سے مٹی جھاڑی, کہا اٹھ ابو تراب, اٹھ ابو تراب, اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. سیدنا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن, حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے, وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے, وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا, تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں, کتابوں پہ بھی غور کر لیں, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیوں صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے, تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا, امر معاویہ سعدن, معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز, پھر اس میں آگے الفاظ ہیں, جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے, کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر, سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے, خصوصاً 3 باتیں, مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی علیہ السلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا, اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے, کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں, جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اچھا, اب یہاں پہ ناسبیوں نے اور سنیوں کا دفاع کرنے والے اماموں میں سے امام نووی جو کوشش کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اصل میں تو حضرت معاویہ کے دور میں لوگ حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, ہم مانتے ہیں. تو حضرت یہ جو سعد ابن وقاص کو حضرت معاویہ نے حکم دیا تو وہ کسی اور کام کے لیے بلایا تھا, کوئی اور کام کہہ رہے تھے ان کو نا. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی پہ سب نہیں کرتے. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ باقی سب لوگ تو حضرت علی کو گالیاں نکالتے ہیں, آپ کیوں نہیں نکالتے, مجھے آپ حضرت علی کے کوئی فضائل سنائیں تاکہ میں ان لوگوں کو قائل کروں. ہائے ہائے ہائے, اوے کہانیوں اور بناؤ جیڑی کوئی سنی جائے. یقین کریں یہ آپ اپنے کسی 5ویں کلاس کے بچے کو بھی بتائیں گے نا, وہ بھی آپ کے اوپر ہنسے گا کہ یار آپ کے بزرگوں کا یہ علمی لیول تھا. یہ امام نووی اس طرح کی کہانیاں کروا کے گئے ہیں, باقیوں کو تو چھوڑ دیں. 7ویں صدی ہجری کے اندر بڑا امام ہے جس نے مسلم کی شرح لکھی اور تبویب کی, باب باندھے. اچھا, بہرحال وہ امارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا, جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے, ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے, جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا, عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا, ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا, تو انہوں نے اس کا رد کیا, لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا, امر معاویہ بسب سعدا, حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا,
سب کے الفاظ انہیں سب خود ایڈ کیتا ہے فلنگ دی بلینکس. تو فابا تو اس نے انکار کر دیا, حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے, لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت دیا. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری, اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو, اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے, زیدیت, وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جے پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی, تو حضرت سعد ابن وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن, پہلی بات, غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں, ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے اپنی جگہ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت, غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں, یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا, الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں نا کہ شعبہ چشم تھا, حضور نے لعاب لگایا, شفا ہوئی, اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن, جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے, تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا, سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن, حسین, فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں, وہ بھی اہل بیت ہیں, اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ, تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے, لیکن آپ حسن و حسین, سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی. اچھا, ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے, جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے. کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا, تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا. تو وہی نکالتے تھے نا, ٹھیک ہے. اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے, اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. اور اس میں الفاظ ہیں ساتھ غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں. تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے. اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے, آپ آئیں نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا, کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائیں, ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے, غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے. غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو کوئی بات کرنے والی کریں. اچھا, یہ سنن نسائی الکبریٰ نا ایک بڑی نیکی کا کام ہوا ہے اس امت کے اندر. میں تھوڑا آپ کو بتا بھی دوں, چونکہ یہ سب و شتم کی اکثر احادیث سنن نسائی الکبریٰ میں. میرے بھائیو, امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری, یہ اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں. بخاری اور مسلم کے بعد روئے ارض پہ اہل سنت کی سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے. ویسے اس کو ترتیب میں 5ویں نمبر پہ نام لیتے ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ. لیکن صحت کے اعتبار سے سب سے کم ضعیف روایتیں اگر جس کتاب میں ہے نا, وہ سنن نسائی ہے, بخاری مسلم کے بعد. امام نسائی نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ, جس میں 11,770 احادیث تھی, 11,770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کدھر, ادھر پڑی ہوئی ہے, ادھر پڑی ہوئی ہے, یہاں پہ. اس کے ساتھ آپ دیکھیں دارالاسلام والوں نے لکھا ہے سنن نسائی الصغریٰ, یہ چھوٹی سنن نسائی ہے.
اس میں حدیثیں ہیں 5761. یہ ان کے ایک شاگرد تھے امام نسائی کے, امام ابن السنی, کام بھی سنی اللہ انہوں نے کی تھا. اچھا یہ میں ایک جوک کے طور پہ بول رہا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں, کیونکہ کچھ اہم چیپٹر تھے جو نکال دیے اس میں سے, تو وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں. ان کا نام بھی سنی تھا, ابن السنی. تو سنیہ دا پتر ابن سنی. تو امام ابن سنی جو تھے المتوفا 364 ہجری, یہ نہ کہنا میں کو گستاخی کی ہے, میں نے ایک علمی اختلاف کر رہا ہوں اور لائٹر موڈ کے اندر. انہوں نے نا اس کی تلخیص کر کے نا وہ آدھی حدیثیں کر دی, کدھر 11770 اور کدھر 5761, اور کچھ اس کے چیپٹر اس میں سے نکال دیے. وہی اصل چیپٹر سن. خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, تسی کڈے نہ سی پھر پا لینے وچ. اچھا دنیا میں یہ کتاب موجود ہے, عربی میں ہے, ابھی تک اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. الصغرا کا ہوا ہے, اس کا نہیں ہوا, کبرا کا. دارالکتب العلمیہ بیروت نے چھاپی ہوئی ہے, PDF موجود ہیں, ہم ایک ایک انشاءاللہ اس میں لگائیں گے. اس کے کچھ چیپٹر تھے بڑے امپورٹنٹ. عمل الیوم واللیلہ, صبح شام کے سنت اذکار, جس میں سے ہم نے یہ اپنے اذکار کارڈ میں وہ جو لکھی ہے نا حدیث, وہ دیکھیں سنن نسائی الکبریٰ 9928 نمبر, کہ جو آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. نیچے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ, یہ اس میں تھی. اس کا چیپٹر تھا عمل الیوم واللیلہ. اسی کا ایک چیپٹر ہے وفات النبی, جس میں نبی الاسلام کی وفات کے اوپر آپ کا جنازہ کیسے پڑھا گیا, جو آپ کو کہانی کرائے گی جنازہ ہوا ہی نہیں. اس میں نے الگ سے 163 مسئلہ ریکارڈ کروایا تھا. ایک اور چیپٹر ہے, اس کا نام ہے فضائل قرآن. ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے فضائل صحابہ, اور ایک اور چیپٹر ہے جس کا نام ہے خصائص علی, جس کی لکھنے وجہ سے امام نسائی کو شہید کر دیا ناسبیوں نے. اور یہ دارالاسلام والوں نے باقاعدہ سنن نسائی کے تعارف میں لکھا ہے کہ امام نسائی کو محبت اہل بیت کی وجہ سے شہید کیا گیا. وہ جب شام گئے انہوں نے خصائص علی, انہوں نے کہا کہ شامی لوگ حضرت علی کو برا کہتے ہیں, تو انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے ہماری طرح کہ اہل حدیث کو آپ قرآن و حدیث سے بتائیں گے تو مان لیں گے. انہوں نے 194 حدیثیں جمع کی, وہاں پہ درس شروع کیا. انہوں نے کہا یہ کون ہے بھائی علی, کیڑا علی؟ انہوں نے کہا بھائی علی علی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی کو میر شام دی کو فضیلت بیان کرو. انہوں نے کہا میر شام کی تو فضیلت میں کوئی چیز نہیں ہے, وہ برابر چھوٹ بھی جائیں تو بڑی بات ہے. ان کا کوئی تو ہے. انہوں نے کہا ہاں ایک ہے, پھر آپ سن نہیں سکو گے. انہوں نے مسلم کی حدیث سنا دی کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے. وہ ان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو شہید کر دیا. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے. تو اس پہ آپ نے ڈیٹیل سننی ہے تو میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی. تو اس میں نے بتایا تھا کہ یہ کاتب وحی والی روایت بھی آدھی بتاتے ہیں دلائل النبوہ سے. اس پمفلٹ میں نے خیر وہ ساری لکھی ہوئی ہیں. تو امام نسائی کو, اچھا امام نسائی بھی کہا جاتا ہے, زبر سے بھی پڑھا جاتا ہے, دونوں درست ہیں. عموماً امام نسائی کہا جاتا ہے. تو امام نسائی نے یہ چیپٹر لکھا, اس میں خصائص علی بھی تھا. اب یہ ایک ایک کر کے چیپٹر اردو میں آنا شروع ہو گئے ہیں. ہمارے پاس یہ الحمدللہ موجود ہیں سافٹ کاپی. تو خصائص علی کی آپ کو ahlsunnatpak.com پہ مل جائے گی. یہ خصائص علی, یہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے خصائص علی. اس میں سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں جو ہم نے پمفلٹ میں سنن نسائی الکبریٰ کے حوالے سے ڈالی ہوئی ہیں. دونوں کے نمبر انشاءاللہ ڈال دیں گے. اور یہ فضائل صحابہ چیپٹر جس میں حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی اور اشرم بشرا کے فضائل ہیں, اس میں بھی سب و شتم والی روایتیں موجود ہیں. یہ بھی, اور یہ دیکھیں مزے کی بات ہے, ان دونوں کی تحکیم اس بندے نے کی ہے جو شاگرد تو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن اس وقت ناسبیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا اس نے. لیکن تحکیم تو ہوئی ہے, ہم تو اسی کی تحکیم دکھا رہے ہیں کہ بھائی خود دیکھ لو, ناسبیوں کے لیے بھی دلیل بن جائے گا. تو یہ 2 چیپٹر ہیں جی, اس میں وہ روایتیں ساری موجود ہیں. اور یہ دونوں چیپٹر اسی سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں. تو یہ چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے جو بندہ نکال دے اسے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے نا, کیونکہ اس نے سنیت کی بڑی خدمت کی ہے نا. یعنی وہ جو صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا تھا, تو اس لیے میں نے وہ جملہ جو میں نے بولا تھا نا کہ نام سے ابن سنی اور کام بھی سنی اللہ کی تھا, کڈے تھے اے چیپٹر کڈے, خصائص علی اور فضائل صحابہ. اور فضائل صحابہ میں خلفاء راشدین کے بھی فضائل تھے, اشرم مبشرہ کے فضائل تھے. لیکن وہ جو اشرم مبشرہ والے سارے فضائل ہیں نا, اس میں سب و شتم والی روایتیں بھی گندی ہوئی تھی. انہوں نے کہا پوری سائڈ تے کر دو. واللہ عالم, ہو سکتا ہے میری بدگمانی ہو,
لیکن قرائن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. وہ آج آپ کو کچھ میں روایتیں بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کام کیے ہیں. سنن نسائی الکبریٰ کا تعارف ہو گیا. اب اسی میں سے ایک اور روایت سنیں. ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو. میں نے عرض کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے. اچھا یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو؟ کوئی سعودی ریال آتے تھے ان کو؟ بنو امیہ تھے. اچھا المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے. کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہے اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. یار دیکھو اندازہ کرو یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں. اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی سعد. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے. ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی. پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی. اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے. پھر حضرت صاحب نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا. سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹخ دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. اذانیں شروع ہو چکی ہیں انشاءاللہ، بقیہ کی احادیث اذانوں کے وقفے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648. یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں. اب دیکھیں یہ حدیث بھی یہ لوگ پوری نہیں بیان کر سکتے. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ یعنی پردہ ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھیں امام ابو داؤد نے ان لوگوں کے نام چھپا لیے ہیں جو بیچ میں تھے اور فلاں فلاں کر کے بات کی ہے. الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن ظالم تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب فلاں شخص کوفے میں آیا تو اس نے فلاں شخص کو خطیب مقرر کیا. یار وہ جو آئے ہیں وہ بندے کا نام ہی ہوئے گا نا، ٹھیک ہے. وہ پھر سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ کو کھلے گا، جو چیپٹر امام ابن السنی نے نکالا تھا. پتہ چلا وہ کیوں نکالا تھا چیپٹر؟ تاکہ یہ فلاں فلاں والا بھی معاملہ اب، لیکن امام نسائی کا یہ چیپٹر تو آ چکا ہے نا جی، عربی میں تو پہلے سے تھا. یہ دونوں سسپینس ہیں، یہ فلاں فلاں کون تھا وہ اگلی روایت میں. ابھی آپ مزہ لیں اس کا. وہ کہتے ہیں جب فلاں شخص آیا تو پھر سیدنا سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا، حضرت عمر کا بہنوئی.
اس ظالم کو دیکھ رہے ہو. کس کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ جو حضرت علی پہ سب و شتم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سیدنا عبداللہ بن ظالب تابعی بیان کرتے ہیں کہ پھر سیدنا سعید بن زید نے فرمایا 9 افراد کے بارے میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. اگر 10ویں کا ذکر کر دوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی. میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ ہیرا پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی یا صدیق یا شہید تو موجود ہیں. پھر میں نے پوچھا وہ 9 افراد کون ہیں؟ تو سعید ابن زید نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف. یہ کل 9 ہوئے. اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرح کا نام نہیں ہے. ابو عبیدہ ابن جرح کا نام جو ہے نا وہ ترمذی والی حدیث ہے 3747 عبد الرحمن بن عوف سے، اس میں ہے. اور ایک دوسرا شخص جو 10واں ہے وہ بھی جنت میں. تو ان کا یہ وہ 10واں کون ہے؟ تو پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ نہ بتایا جائے. ان کا 10واں میں ہوں، سعید ابن زید. اچھا جی، یہی حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا. اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں. سیم سند ہے. عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے. یہ دونوں فلاں فلاں نام آ گئے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے. الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے. چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے. کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو. یہ مجھے کہتے ہیں جی ظالم مغیرہ کے الفاظ کدھر ہیں؟ وہ تو میں بتاؤں گا کہ وہ 6 دفعہ انہوں نے کہا اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ، کیونکہ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اوئے مغیرہ کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا، تو 6 ہو گیا نا. تو میں رجوع کرتا ہوں، میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا 3 دفعہ کہا، انہوں نے 6 دفعہ کہا. میں بھی رجوع کرتا ہوں چیزوں پہ. ٹھیک ہے جی، وہ آگے آئے گی حدیث. تو ایک جنتی شخص پر لعنت کرواتا ہے. پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی. پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود. سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں. یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون علی. تو شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے ہے، تنقید کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ ہے، اس میں الفاظ ہے. تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی؟ جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں. پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی عشرہ مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا. اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں میں موجود ہے. اب آ جائیں ایک اور حدیث جو سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے. سنن نبی داؤد سے عشرہ مبشرہ والی حدیث ہی نہیں بیان کر سکتے. 4650 ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفے کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے. پھر امام داؤد نے فلاں لکھ دیا. فلاں کا کوئی نام ہی ہوئے گا. کوفے کی مسجد میں، بڑی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. وہ فلاں کون تھا؟ وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے. امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل کر کے ان کا نام بھی لکھ دیا. امام داؤد کو شرم آئی کہ میں فلاں کر کے نام تو چھپا رہا ہوں. ظاہر ہے انسان کا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، سچائی تو پھر کھٹکتی ہے. آپ حیران ہوں گے اس حدیث کے بعد نا امام داؤد نے ایک حدیث لی ہے، اس میں تو انہوں نے فلاں لکھ دیا، دونوں حدیثوں میں فلاں فلاں کر کے نا فلاں کو بچا لیا. پھر اس کے بعد اچانک ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس کا اس پورے چیپٹر سے خلافت کے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ حدیث یہ لے کے آتے ہیں کہ جب سہیل ابن عمرو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام سے معاہدہ کرنے آیا تو وہ بار بار حضور کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرنا یا ٹھوڑی کو. تو کہتے ہیں ایک شخص وہاں کھڑا تھا جس نے اپنے تلوار کی جو ہاتھ والی سائڈ ہے نا جہاں سے دستی اس کو پکڑا جاتا، تو وہ
اس کے ہاتھ پہ اس نے ماری. اس نے کہا اپنے جو ہے نا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی سے پیچھے کر. تو وہ کہتے ہیں وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھے. اس حدیث کا خلافت کے چیپٹر کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ اصل یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فلاں شخص ہے نا وہ مغیرہ ابن شعبہ ہے اور وہ صحابی ہے اور صلح حدیبیہ کا صحابی ہے. پھر وہ حدیث لے کے آتے ہیں, مسلم شریف میں بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کو آگ نہیں چھوئے گی. صلح حدیبیہ والے. یہ مسئلہ ہم آگ کا جہنم یا جنت نہیں کسی کی طے کر رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کس کے ایٹیچیوڈ کی خمیازہ آج ہم بھگت رہے ہیں. آج اگر ہمارے پاس طاقت ہو ہم ان کو دوبارہ دنیا میں لیں اور ان کہیں کہ حضرت دیکھیں آپ لوگوں کی وجہ سے اس وقت امت کی کیا حالت ہوئی ہے, تو وہ بھی اپنے اس عمل کے اوپر پچھتائیں, چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, عمر بن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ کہتے ہیں فلاں شخص کے پاس آ کے میں بیٹھ گیا تو اتنے میں سعید ابن زید وہی حضرت عمر کے بنوئی وہاں پہنچے. تو اس فلاں شخص نے ان کو اپنے پاس تخت پہ بٹھا لیا. اس وقت آپ مسجدوں میں تخت لگے ہوتے تھے کیونکہ گورنر وہیں بیٹھتے تھے, ایک پورا ایک سلسلہ تھا, مسجد ہی آفس ہوتی تھی. ان کا استقبال کیا. اتنے میں ایک شخص جس کا نام قیس بن علقمہ تھا وہاں پر آیا تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ, یعنی یہاں تو انہوں نے لکھا فلاں نے اس کا بڑا استقبال کیا اور اس نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی. جس نے ابھی ہو گئی بوڑھوں کو عادت ہوتی ہے نا, وہ جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے. نیا بندہ پوچھتا ہے کیوں لگے آئے, چاہے وہ کبھی حکمران کو نکال رہا ہو کسی مولوی کو, تو ساتھ کے لوگ تو جانتے ہیں. تو اس نے صرف سیدھی گالیاں نکالی, فلانا یہ اس پہ لعنت, یہ نام لیے بغیر. تو حضرت سعید ابن زید نے کہا یہ کس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ علی ابن ابی طالب کو نکال رہا ہے. یہ فلاں نے جب کہا, فلاں کون؟ مغیرہ ابن شعبہ, مسند احمد میں آ جائے گا آگے. اللہ اکبر. اب ادھر تو فلاں ختم نہیں ہو سکتا تھا نا, یہاں پہ الفاظ ہیں. سعید ابن زید نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم اس کو نہ تو برا سمجھتے ہو نہ ان لوگوں کو روک رہے ہو, حالانکہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات رسول اللہ کی طرف منسوب کروں جو آپ نے نہ فرمائی ہو اور قیامت والے دن رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے مجھ پہ جھوٹ کیوں باندھا تھا. وہ کہہ رہے ہیں میں تو ڈرتا ہوں, میں نے خود رسول اللہ سے یہ سنا تھا کہ ابو بکر جنت میں ہے, عمر جنت میں ہے, عثمان جنت میں ہے, علی جنت میں ہے, طلحہ جنت میں ہے, زبیر جنت میں ہے, سعد ابن ابی وقاص جنت میں ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی جنت ہے, اور میں 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں. پھر حضرت سعید ابن زید خاموش ہو گئے. مسجد میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں کہ وہ 10واں شخص کون ہے. تو انہوں نے فرمایا وہ 10واں شخص میں ہوں, سعید ابن زید. اللہ. پھر فرمایا تم سب سن لو, رسول اللہ کی مائیت میں کسی صحابی کا چہرہ غبار آلود ہونا تم میں سے کسی کے سارے عمر کے نیک اعمال کرنے سے بہتر ہے, خواہ اسے سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر ہی کیوں نہ دے دی جائے. یہ آپ کو حدیثیں تو بیان کرتے ہیں, آپ کو یہ نہیں بتاتے یہ حدیثیں کن لوگوں کو سنائی جاتی تھی, جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں, اور جن کے فضائل آپ کو سنانے چاہیے ان کے فضائل سنانے کو آپ رافضیت کہتے ہیں. تو پھر سب سے بڑے رافضی تو سعید ابن زید ہوئے, نعوذ باللہ. یہی حدیث پھر مسند احمد میں نے پورا اس کا ایک طریق نقل کیا, اس میں الفاظ موجود ہیں, اور اس میں الفاظ ہیں جب وہ گالیاں دیتا ہے نا وہ قیس بن علقمہ, تو حضرت سعید ابن زید غصے میں کہتے ہیں اوئے مغیرہ, اوئے مغیرہ, اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ 3 دفعہ کہتے ہیں, یعنی 6 ہو گئے. تو کہتے ہیں یہ کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی صحابی سے اس طریقے سے تو نہیں بات کر سکتا تھا. یار حضرت علی پہ لعنت ہو رہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ پیارے مغیرہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آگ ہی لگے گی نا ایک سابقون الاولون میں سے سعید ابن زید کو. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. پھر انہوں نے پوری وہ حدیث بیان کر دی. ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے, وہی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں. اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا, تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں
کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں ہیں۔ عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں۔ الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں۔ اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے۔ میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے عنقریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے۔ بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہو گے، اور ایسے ایسے ہوگا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ نہیں اور باقیوں کدھر گئے، یہ تو رافضیت شیعت والی باتیں ہیں۔ سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو۔ پھر سعید نے کہا سنو، رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، یہ سب جنت میں ہیں۔ اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں، 10ویں وہ خود تھے۔ پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا۔ ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان۔ اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا۔ شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے، لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص، اور پھر اپنا بھی ذکر کیا۔ اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میرے بھائیو۔ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے، مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی۔ اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے، لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا۔ انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے، لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے، خصائص علی اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے۔ ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ۔ تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پہ تو میں وہ آیت ہی پڑھوں گا، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جو آیت درود سے اگلی آیت ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔
اللہ کی لعنت ہے جو یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم لعنت نہیں بھیجتے, ہمیں نبی الاسلام نے اس سے منع کیا ہے. ہم جھوٹے کو بھی ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ تو لعنتی ہے, ہم یہ کہیں گے تیرے اس عمل کی وجہ سے تو لعنت کا مستحق ہوا. یہ ایک شرعی مسئلہ آپ یاد رکھیں. ہمارا جو اختلاف ہے نا روافظ کے ساتھ, غالی شیعوں کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ آپ لعنت آپ نہ بھیجیں, جس نے کیا وہ خود بھگتے گا, اور جو فوت ہو چکا وہ اپنے انجام کو ویسے ہی پہنچ چکا, ضرورت ہی نہیں ہے.